الٹا جو ہے نماز جس سے باطل ہو جاتی ہے کوئی لفظ ادا کرے، کوئی لفظ، کوئی کلمہ جس کا کوئی معنی ہو، ایسا لفظ کوئی ادا کرے تو نماز کیا ہے؟ باطل ہے، چاہے ایک حرف ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو۔ کوئی لفظ ادا کرے نا، قرأت کے علاوہ، ذکر کے علاوہ کوئی لفظ ادا کرے، ہاں جان بوجھ کے، یہ عمدن ہے، درست ہے، یہ عمدن ہے، غلطی سے ہو جائے حرج نہیں ہے۔ جان بوجھ کر عمدن کوئی لفظ نکال، مثلا پانی لاؤ بولے، نماز باطل ہے۔ ادھر آ جاؤ بولے، بند باطل ہے۔ ہاں اشارہ کرے تو نماز باطل نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اشارہ نہیں ہے، صرف زبان سے ادا کرنا۔ ہاں کیا کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں، ایک منٹ۔ تو سب سے پہلے کہ کلمہ یعنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرنا، اگر جان بوجھ کے ہو نماز باطل ہے، اگر بھولے سے ہو، ارادے بغیر اگر کوئی لفظ ادا ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو روکنے کے لیے آہ بولے یا آخ بولے یا اف بولے، ارادے سے بولے، تب بھی نماز دو حرف ہے، نماز باطل ہے، نماز باطل ہے۔ اشارے سے باطل نہیں ہے، زبان سے ہوتا، اشارے سے نماز کبھی باطل نہیں ہوتی ہے، زبان سے ادا کرے تو باطل ہے۔ اور ایک مطلب بھی ذہن میں رکھ لے کہ بچے کو روکنے کے لیے کسی بھی آیت کو، مثال کے طور پر اللہ اکبر کو یا سبحان اللہ کو زور سے تیز سے بولے، اچھا ذکر کی نیت سے بولے تو نماز باطل نہیں ہے، لیکن اگر ذکر کی نیت سے نہ بولے، ایسے ہی ان کو ڈرانا مقصود ہو، متوجہ، پھر تو باطل ہے، ارادے پر ہے۔ ویسے عام طور پر ذکر سمجھ کے کرنا چاہیے۔ نہیں وہ الفاظ ادا نہیں ہونا چاہیے، کوئی آواز نکالنے سے کوئی حرج نہیں، حرف ادا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اف ہے، آواز ایک الگ چیز ہے، اور جو ہے کیا نام ہے لفظ ادا ہونا الگ چیز ہے، کوئی لفظ ادا نہیں ہونا چاہیے، حروف تہجی کا کوئی لفظ ادا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی آواز نکالے جس سے بچے کو پتہ چلے کہ کیا ہونے والا ہے، پھر آسان مسئلہ۔ نہیں کوئی، یہ تو ہو ہے، اف ہے، یہ تو الفاظ ہے، یہ تو ہاں یہ شاید الفاظ نہیں ہے میرے کو۔ ہاں جی اگر الفاظ ادا نہیں ہوتے تو نماز باطل ہے۔ جی حروف ادا نہیں ہوتا ہے، حروف ادا اگر نہیں ہوتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر حرف ادا ہو جائے تو نماز باطل ہے۔ اگر کسی ذکر کو زور سے پڑھے، جیسے جماعت کے اندر ہوتا ہے یہ کہ امام جماعت اگر غلطی کرے تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ اکبر سبحان اللہ کو ذکر کی نیت سے بلند آواز سے بولتے ہیں، تاکہ اگر امام غلطی کرے تو امام کو متوجہ کرنے کے لیے۔ مثلا امام ظہرین کی نماز کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو پھر اس کو سمجھانے کے لیے، امام کو سمجھانے کے لیے اللہ، ہاں وہ صحیح ہے، ذکر کی نیت سے پڑھے۔ نیت ہے کہ ذکر کی نیت سے امام کو سمجھانا مقصود ہو تو صحیح ہے، صرف اور صرف امام کو سمجھانا مقصود ہے تو سبحان اللہ کہنے سے بھی نماز باطل ہے۔ جان بوجھ کے واقع غلطی سے پورا ایک لیکچر بھی دے دے، نماز باطل نہیں ہے۔ بچے ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے کسی آیت کو جی ان کو سمجھانے کے لیے کسی بھی ذکر کو بلند آواز سے پڑھے، ذکر کی نیت سے سمجھائے، ذکر کی نیت سے سمجھا دے، صرف آواز کو بلند کرے، نماز باطل نہیں ہے۔ لیکن صرف سمجھانے کی نیت سے اللہ اکبر پڑھے یا سبحان اللہ پڑھے یا الحمدللہ پڑھے تو پھر نماز جو ہے وہ باطل ہے۔ جی ہاں تو اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو سر کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو الفاظ میں نہیں ہے نا، ابھی ہم الفاظ جو زبان سے جو الفاظ نکالتے اس کی بات ہو رہی ہے، ابھی جو آپ نے سوال کیا وہ بات میں آ رہا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر تھوڑا سا لیکچر کو آگے بڑھا دوں تو اس کے اندر وہی توضیح کے اندر بھی ہے، تمام مقامات پر بھی سلام کا جواب دینا اسی بحث کے اندر جو ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ خود نمازی کو حالت نماز کے اندر کسی کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی بڑا انسان ہو، سلام اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے کسی کو سلام تو نہیں کرنا چاہیے، کوئی آدمی آتا ہے تو درست سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا لیکن اگر کوئی دوسرا ہم کو سلام کرے
تو کیا کریں گے؟ ہاں ابھی ہاں ٹھیک ہے فتویٰ جلدی نہیں دے. اگر سلام کرنے والے نے سب کو سلام کیا، ایک پورا گروہ کو سلام کیا ہے اور انہیں میں سے کسی نے جواب دے دیا تو پھر ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اگر بہت سارے لوگوں کو سلام کیا ہے اور آپ نے سنا کہ کسی نے جواب دے دیا ہے تو آپ کو نماز کے اندر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دوسری صورت ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں لیکن سلام کرنے والوں نے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سلام کیا ہے، یا کسی نے جواب نہیں دیا، سلام تو سب کو کیا تھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے جس کو وہ سلام کرے، تو ان صورتوں کے اندر سلام کا جواب نماز کے اندر بھی واجب ہے. مگر ایک مگر ہے، جیسا اس نے الفاظ ادا کیا ہے اسی الفاظ کے ساتھ ہمیں جواب دینا ہے. یعنی اگر اس نے سلام کا دو طریقہ ہے، صحیح طریقہ، ہاں غلط طریقہ تو بہت ہے، صحیح طریقہ دو ہے. ایک تو ہے سلام تنوین آئے گا، سلام علیکم، یہ بھی ہو سکتا ہے سلام علیکم. دوسرا کیا ہے؟ السلام، پھر یہاں پہ آئے گا السلام علیکم. یہ دو ہو گیا، یہی دو طریقے ہیں. اچھا اس کے وہ شاخیں بھی ہے. اچھا یہ تو جمع کا صیغہ ہے. اگر مفرد کا صیغہ ہے تو سلام علیکا، درست ہے کہ علیکم تو سب پر ہو گیا نا، سلام علیکم سب پر سلام ہو. السلام علیکم، کم تو جمع کا صیغہ ہے لیکن مذکر کا صیغہ ہے اتفاقاً بھی. لیکن اگر ایک کو سلام کرنا ہے تو یوں بھی کر سکتے ہیں سلام علیکا یا السلام علیکا. اور جو چیز غلط ہے وہ کیا ہے؟ الف لام بھی لائیں اور یہ دو پیش بھی لائیں، وہ غلط ہے. عربی قواعد کے مطابق یا تو الف لام آئے گا تو پھر وہ تنوین نہیں آئے گی. اگر تنوین آتی ہے تو پھر الف لام کو نہیں لانا ہے، یا تو سلام علیکم یا تو السلام علیکم. کلیئر ہو گیا؟ یہ مشکل ہو گیا. سلام علیکم یہ صحیح طریقہ ہے، سلام علیکم دو پیش کے ساتھ پڑھا. یا تو السلام علیکم، السلام علیکم، پھر یہاں میم پر صرف پیش آئے گا، صرف پیش آئے گی، اس کے بعد جو ہے وہ تنوین نہیں آئے گی اس کے اوپر. اس میں کوئی مسئلہ رہا اس میں نہیں ہے نا؟ اچھا یہ تو جمع کا صیغہ ہے جو اچھا ہے. عربی قواعد کے مطابق بھی ایک آدمی کے لیے جمع کا صیغہ اچھا ہے کیونکہ وہ عزت کی علامت ہے. وہ ایک ہو تو بھی السلام علیکم پڑھنا غلط نہیں ہے، اچھا ہے. اگر لیکن مفرد کا صیغہ ہے تو السلام علیکہ جو زیادہ تر پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا سلام علیکہ، درست ہے. اور اگر کوئی خاتون ہے تو سلام علیکی، ایک کے لیے ہے تو علیکی، یہ بھی لکھ دوں آپ کے لیے سلام علیکی. علیکہ مذکر ہے تو علیکہ، مؤنث ہے تو علیکی، درست ہے. ایک ہے تو السلام علیکہ مذکر کے لیے، مؤنث ہے تو السلام علیکی. اگر دو ہے تو السلام علیکما، وہ مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، علیکما. اور اگر جمع ہے تو سلام علیکم مرد کے لیے، اور خواتین ہے تو السلام علیکن، علیکن، علیکن من سلام. یہ زیادہ کے اندر علیکن، یہ بھی جاننا ضروری ہے. ایسے الفاظ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. اگر بہت ساری عورتیں ہیں وہاں مرد کا نام و نشان نہیں ہے تو کیا بولیں گے؟ السلام علیکن. یہ جمع کا صیغہ ہے. مفرد ہے تو عورتوں کا ہے، مفرد ہے تو سلام علیکی، جمع ہے تو کما یا جمع علیکن، السلام علیکہ، علیکم، علیکما. یہ کلیئر ہو گیا؟ یا تو سلام بولیں گے یا تو السلام بولیں گے. کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. اس کو مٹا دیتا ہوں میں. صحیح ہو گیا یہ؟ بھلے تو میں اس کو فاضل کو بتاتا ہوں. اچھا ہاں وہ جواب دیں گے نا، ابھی جواب نہیں آیا تھا. اچھا اگر اس کا سلام کرنے والے نے بولا ہے سلام علیکم نماز کے اندر، ہم بھی وہی جواب دے دیں گے سلام علیکم. اگر اس نے کہا السلام علیکم ہم بھی وہی کہیں گے السلام علیکم. اگر اس نے کہا السلام علیکہ تو ہم بھی بولیں گے السلام علیکہ. یعنی جو الفاظ اس نے ادا کیا ہے وہی الفاظ سلام کے جواب کے اندر ہمیں واپس کرنا ہے.
یعنی یہ صحیح نہیں ہے. سلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، نماز باطل ہے، کلام بھیجا ہے. جیسا سلام کیا ہے ایسا ہی جواب دینا واجب ہے، اضافہ صحیح نہیں ہے. غلط طریقے سے سلام کریں ہاں تو اس کا جواب ضروری نہیں ہے، وہ بتا دوں گا میں آپ کو. سلام علیکم تو ہم بھی بولیں گے سلام علیکم. السلام علیکم ہم بھی بولیں گے السلام علیکم. السلام علیکہ ہم بھی بولیں گے السلام علیکہ. السلام علیکم ہم بھی بولیں گے السلام علیکم. یہ ہے صحیح طریقے سے اگر کوئی سلام کرے تو. لیکن اگر کوئی شخص غلط سلام کرے معنی بھی غلط ہوتے ہیں. السلام علیکم جیسے وہ تو ہلاکت ہو، آپ کی بد دعا ہے یہ، تو وہ ان چیزوں کا جواب دینا صحیح نہیں ہے. نماز کے اندر جو ہے ان چیزوں کا سلام جواب دینا واجب نہیں ہے. خوب. نمبر 2، سلام کے اندر جواب فوری ہے، یعنی فوراً جواب دینا چاہیے. ہاں اگر کسی نے غلطی سے فوراً جواب نہیں دیا تو پھر اس کا کوئی قضا نہیں ہے، گنہگار ہو گیا. البتہ سلام کا جواب نہ دینے سے گنہگار ہو گیا. اگر فوراً جواب نہیں دیتا تو اس کی قضا نہیں ہے. نہیں سلام اگر غلط دیتے ہیں تو ہم پر جواب نماز کے اندر تو جواب نہیں دیں گے، عام حالت کے اندر جواب دیا جا سکتا ہے، واجب نہیں ہے، نماز کے اندر واجب نہیں ہے. ہاں ان کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ابھی پہلے بتا دوں، میں مسئلہ کو کلیئر ہونے دے. پہلے جو ہے فوراً واجب ہے، سلام کا جواب فوراً واجب ہے. نمبر 2، نماز کے اندر وہی سلام جو اس نے کیا ہے وہی جواب دینا مستحب ہے، وہی اسے جواب دینا چاہیے. یہ 2 ہو گیا. نمبر 3، نماز کے علاوہ اگر کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینا مستحب ہے. بہتر طریقے سے اس نے بولا ہے سلام علیکم، ہم بولیں گے سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جتنا اس نے پڑھا ہے اس سے تھوڑا زیادہ پڑھنا. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، صریح قرآن ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے لیے سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دے دو. نماز کے اندر تو جیسا سلام کیا ایسا ہی جواب ملے گا، وہی الفاظ جواب میں ملے گا. لیکن نماز کے علاوہ اگر کوئی سلام کرے تو اس سلام کا جواب بہتر طریقے سے دینا ہے. اس نے بولا السلام علیکم، ہم بولیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کوئی اور الفاظ ہم اس کو کیا کریں گے ادا کریں گے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ چوتھی بات یہ ہوئی کہ سلام کے اندر الفاظ سے ادا ہونا ضروری ہے، ہاتھوں کے اشارے سے سلام کا جواب ادا نہیں ہوتا. سر ہلانے سے، منہ میں پان رکھ کے سر ہلانے سے بھی جواب جو ہے ادا نہیں ہوتا. منہ میں پان رکھا ہے تو کیسا جواب دیں گے؟ وہ تو اس وقت ویڈیو بنائے تو پھر پتہ چل جائے گا، مشکل ہو جائے گا. تو الفاظ سے جواب بنتا ہے، ہاتھوں کے اشارے سے، سر کے ہلانے سے جواب نہیں بنتا ہے. اس نے جواب نہیں دیا ہے، وہ گناہگار ہے. یہ معلوم ہے. زبان سے ادا ہونا ضروری ہے، زبان سے ادا ہونا ضروری ہے. خوب.